السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ جان لیں کہ عقائد اہل سنت و جماعت جو ہم یہاں بتائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے اسے اب ذہن نشی کر لیں اور اپنا عقیدہ اس پر پختہ بنا لیں، اور جن چیزوں سے ہم آپ کو روکیں گے یا جن چیزوں سے اس ویڈیو میں آپ کو منع کیا جائے گا، اس سے آپ کو باز آنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں نقص نکالنا، تنقید کرنا یا اس کی کسی صفت ازلی وغیرہ پر شک کرنا، یہ سراسر کفر ہے۔ اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو پہلے ایمان لے کے آنا ہے، تجدید ایمان جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، یعنی تجدید دوبارہ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر کسی سے مرید ہوئے ہیں تو آپ کو پھر سے مرید ہونا پڑے گا۔ یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے عقائد کو ٹھوس کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی غلط خیالات ہم نے سنے ہیں ہم بولتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد کا خلاصہ۔ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات اور افعال میں نہ کوئی اس کا مقابل ہے نہ مماثل، یعنی اس کی جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کی جو صفات ہے، صفات کا مطلب جیسے رحمان وہ رحم فرمانے والا ہے، کریم کرم فرمانے والا ہے، اور اس طرح کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اس میں صرف وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا اور رحمان نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کرم فرمانے والا نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح رزق دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری صفات ہیں۔ اور افعال میں نہ کوئی اس کا مقابل ہے، یعنی کوئی برابر بھی نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وہ جو اللہ رب العزت جو موجود ہے، اس کا موجود ہونا یہ واجب ہے، اس کا موجود ماننا یہ واجب ہے، یعنی اس کا وجود موجود ہونا ضروری اور عدم محال ہے۔ کوئی اگر کہے کہ وہ کبھی تھا نہیں یا کبھی نہیں رہے گا، یہ بالکل محال ہے۔ ایسا ماننے والا، ایسا کہنے والا سراسر کافر ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات کو فنا نہیں، فنا کا مطلب ختم۔ وہ خود سے موجود ہے اور اپنے وجود و بقا میں کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا یا پھر اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں کرنا سراسر کفر ہے۔ وہ خود ہی سے موجود ہے۔ کیسے ہے، اس پر ہمیں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ رب العزت کے بارے میں مکمل طور پر جاننا یہ انسان کے دماغ کی بس کی بات نہیں۔ ہماری فکر مختصر ہے، بہت چھوٹی سی ہے نا، چھوٹا سا دماغ ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جان سکتے، اور نہ ہی اس پر ہمیں پڑھنا ہے۔ کہ وہ خود سے موجود ہے اور اپنے وجود و بقا میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جو ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور باقی رہنے کے لیے وہ کسی کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ پاک ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ سارے عالم کا وہی پیدا کرنے والا اور سب کا وہی مالک حقیقی ہے۔ وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ دنیا ہوگی تبھی جا کر کے وہ رب ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ سارا عالم ہر آن اور ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ دنیا اور دنیا کے جتنے سارے لوگ، جتنی ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ زندگی عطا فرمانے والا، موت دینے والا ہے۔ وہی روزی کا مالک ہے، سارے عالم کو وہی روزی دیتا ہے۔ وہ ازل سے علم، ارادہ اور قدرت اور کلام والا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آگے اور بحث کریں گے کہ علم کیا ہے، قدرت کیا ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا، ہمیشہ سے سننے والا ہے اور ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے۔ اس کے جیسا سننے والا، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ وہ جیسا سنتا ہے ویسا سمیع کوئی نہیں ہے، وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا بصیر کوئی نہیں ہے۔
وہ ہر قریب و بعید کھلی چھپی چیز کو ہر لمحہ دیکھتا سنتا ہے۔ ہمارے حساب سے چیزیں قریب ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز برابر ہے۔ ہر چیز کو وہ برابر جانتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، ہوگا، ہر ہونی انہونی کو وہ جانتا ہے۔ جو ہو چکا ہے، جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، سب کچھ جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو نہیں بھی ہوگا، وہ سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے۔ اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے چھپی نہیں ہے۔ اس کے علم کی انتہا نہیں، وہ کتنا جانتا ہے، اس کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ سارا عالم اس کے بندے، اس کے مخلوق ہیں۔ مخلوق کا معنی پیدا کیا ہوا۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بے حد و بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ وہی گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہی گناہ کو بخشتا بھی ہے اور وہی توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ اس کے ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اس کی قدرت کی انتہا نہیں۔ عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ پکڑنا چاہے تو اس کی پکڑ سے چھڑانے کی کسی کو نہ قدرت ہے نہ طاقت ہے۔ کوئی اگر کہے کہ اللہ کی گرفت سے ہم بچ جائیں گے اور کسی کو ہم بچا لیں گے، وہ نہیں کر سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی اگر بچانا چاہے، چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتا۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ مال و دولت اور ساری نعمت اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا۔ آپ کی محنت تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں یہ فیصلہ فرمایا، اس نے چاہا تب جا کر کے تمہیں وہ دولت ملی، وہ نعمت ملی ہے۔ لہٰذا انسان کو جو نعمت ملتی ہے، جو دولت ملتی ہے، یہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت کی توفیق سے محروم کرے، جسے چاہے وہ اپنی عبادت کے لیے عبادت کی توفیق دے اور جسے چاہے اپنی عبادت سے وہ محروم کر دے، ہدایت سے محروم کر دے۔ اس لیے ہر انسان کو توفیق چاہیے، توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کہ مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ توفیق بڑی چیز ہے، کسی سے رب تبارک و تعالیٰ اس سے محروم رکھتا ہے اور کسی کو نوازتا ہے۔ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ جو کرتا ہے سراسر حکمت و انصاف ہے۔ جو کرتا ہے وہ سراسر حکمت ہے اور وہی انصاف ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہو گیا۔ ہمارے لیے وہ چیزیں ظاہر میں ہم کو لگتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن رب جو کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے اور وہی اس کا انصاف ہے۔ لہذا بعض سماج میں، گاؤں دیہات میں عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، ہر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آج تو موسم اچھا ہونا چاہیے، فلاں کی یہاں شادی ہے، آج بارش ہو گئی، فلاں مر گیا ہے نا، یا پھر کہیں کھیل رہے ہوتے ہیں یا بڑی میٹنگ ہم نے قائم کی اور بارش ہو گئی تو سب جو ہے آسمان کو، بارش کو ہے نا گالی دینا شروع کرتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتی ہیں۔ یہ سراسر ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر اللہ کی شان میں گستاخی اس میں نظر آئے تو یہ پھر کفر لازم آئے گا اس سے، اور وہ کہنے والا کافر ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے ہر کام سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ جو رب نے کیا اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، فالحمدللہ۔ بارش ہمارے حساب سے نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہے، فالحمدللہ، کیونکہ ہم اللہ کو گالی دے کر کے معاذ اللہ یا بارش کو برا بھلا کہہ کر کے بارش کو ٹال نہیں سکتے۔ جو ہو رہی ہے یا جس کو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ جو کرتا ہے سراسر حکمت و انصاف ہے۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، بندہ سمجھے یا نہ سمجھے، اگرچہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو کرتا ہے وہ حکمت سے پر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو وہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن جتنی گناہیں وہ کی ہے، جتنی خطائیں وہ دنیا میں کی ہے، ان تمام کو جو ہے تمام کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، عذاب اس کو لینا پڑے گا، اس کے بعد آخر وہ جنت میں جائے گا۔
وہی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا اور کافروں کو عذاب دے گا۔ اس پر کوئی چیز واجب نہیں، اس پر اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے 5 وقت کی تو اب اللہ تعالی ہم کو جنت میں ڈالے گا، یہ اس پر واجب ہے، ایسا ماننا سراسر گمراہی ہے۔ اللہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ وہ اگر ہمیں جنت دیتا ہے تو وہ اس کا فضل ہے، اور اگر نہیں دے تو وہ اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ اس کے انعامات و احسانات کا شمار ناممکن ہے۔ کوئی اگر گننا چاہے کہ رب کے انعامات کتنے ہیں، کتنے احسان ہم پر کیے ہیں، تو کوئی شخص گن نہیں سکتا۔ اپنے جسم کا آپ شمار لگائیں تو اس کے احسان کو گن نہیں سکتے۔ زبان کو لے لیجئے، ہونٹوں کو لے لیجئے، آنکھیں ہے نا، یہ سر، یہ ہاتھ، یہ پورا جسم کا ہر عضو جو باہر ہے، جسم کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ حساب کریں گے کہ کوئی ایک چیز اگر آپ کے جسم میں نہ ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو ہر چیز کا اگر احسان اور شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے احسان اور انعام کو اگر شمار کرنا چاہے تو یہ کسی سے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب اتنے سارے انعام احسان سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کے ہم مخلوق ہیں، تو عبادت کے لائق فقط اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ازلی و ابدی ہے اور اس کی صفات ازل سے اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے اور ابد تک رہے گی۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی، ازل کا مطلب ہمیشہ سے ہے اور ابدی کا مطلب ہمیشہ سے رہے گا۔ ازل وہ شروعات جس کی کوئی شروعات ہی نہیں ہے، یعنی ایک ایسا زمانہ جس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اور ابد وہ آنے والا زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی ختم نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کے ساتھ اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تب جا کر کے وہ خالق بنا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا تب جا کر کے وہ رازق بنا، نہیں، بلکہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی صفت خلق سے وہ متصف تھا، ہمیں رزق دینے سے پہلے ہی صفت رزق سے وہ متصف تھا، وہ رازق پہلے سے تھا، وہ رحمان پہلے سے تھا۔ ہر تمام طرح کی صفات جو اس کے ساتھ اب ہے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ہمیشہ سے اس کے ذات کے ساتھ لازم ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ وہ رہے گی۔ جو شخص اللہ اور اس کے صفات کے سوا کسی چیز کو ازلی و ابدی مانے وہ کافر ہے۔ کوئی اگر کہے کہ فلاں صاحب وہ ازلی ہے، ازل سے ہے، یا اس کی صفات ازلی ہے، کسی کو عقیدت میں کہہ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ازل سے ابد تک رہنے والی جو ذات ہے وہ فقط اللہ اور اس کی صفات ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو جو شخص مخلوق کو حادث مانے یا ان کے ازل سے ہونے میں شک یا تردد کرے وہ کافر ہے۔ اگر اللہ کی صفات کو جو شخص جیسے مخلوق ہے، جیسے خلق وغیرہ ہے، خالق ہونا، اس کو حادث مانے، حادث کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جانا، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے، اس طرح سے اگر کوئی شخص حادث مانے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اللہ ازل سے حی ہے، یعنی وہ زندہ ہے، خود سے حیات والا ہے، کسی کے زندہ کرنے سے وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود سے حیات والا ہے، حی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی زندہ ہے اللہ کی عطا کردہ زندگی سے زندہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی زندہ ہے تو اللہ نے جس کو بھی زندگی دی وہ زندہ ہے، جس کو زندگی نہیں دی وہ پھر فنا ہو گیا یا پھر مر گیا۔ اللہ جو حی ہے وہ اپنے آپ سے ہے، باقی دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ رب کی دی ہوئی زندگی سے زندہ ہے۔ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی ہے۔ باپ، بیٹا ہونا، بیوی والا ہونا مخلوق کی صفت ہے۔ مخلوق مطلب جو اللہ نے پیدا کیا جن چیزوں کو، جیسے ہم ہیں تو یہ باپ ہونا، بیٹا ہونا، بیوی والا ہونا ہے نا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کی صفت ہے، اور مخلوق کی صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کرنا یہ سراسر کفر ہے، گمراہی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ کہے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کہ اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس طرح کہنا یہ کفر ہے اور آدمی خارج از اسلام ہوگا۔ اللہ اس سے پاک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو باپ کہے یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت مانے وہ کافر ہے، جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ عیوب و نقائص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عیب لگانا،
کوئی عیب قرار دے کہ یہ فلاں ہے نا، معاذ اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یا اس طرح کے کوئی عیب اگر اللہ کی شان میں اللہ کو لگائے ہے نا، یا کوئی نقص بیان کرے تو وہ سراسر کافر ہوگا۔ ظلم، جہل، فریب، دغا، غیبت، جھوٹ، بے حیائی وغیرہ سب عیوب ہیں، یہ سب عیبیں ہیں۔ ظلم کرنا، کوئی یہ کہے کہ اللہ ظلم کرتا ہے معاذ اللہ، یا جاہل ہے، یا دھوکہ دیتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کوئی اللہ کی شان میں کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کے لیے سب محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دھوکہ دے۔ وہ جو کہے گا وہ ہوگا، اور جس کا وہ وعدہ کرے گا اس کو پورا کرے گا۔ جو شخص اللہ کو کسی عیب سے متصف مانے وہ کافر ہے، اور متصف نہ مانے لیکن متصف ہونے کو ممکن جانے تو وہ بدترین گمراہ و بددین ہیں۔ یعنی یہ نہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ کہے کہ ہاں جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر وہ شخص بددین اور کافی گمراہ ہو جائے گا۔ شرع عقائد جلالی میں ہے کہ کذب کمی ہے، یعنی جھوٹ ایک طرح سے نقص ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے، یا اس کو اپنے عیب سے متصف کر دیا، اس کا اپنے عیب لگایا۔ تو جو کمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کمی سے پاک ہے، تو جھوٹ تو ایک کمی ہے، ایک برائی ہے، اور اللہ ہر برائی سے پاک ہے، لہذا جھوٹ سے متصف ماننا بھی یا اس کا امکان، اس سب کے سب گمراہی ہے نا، بدترین گمراہی اور ضلالت ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات، جہت، زمان، حد، شکل و صورت، حرکت و سکون اور مخلوق و حادث کے تمام خواص و علامات سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے طرح جسم ہوگا معاذ اللہ، ہے نا۔ اس طرح سے مکان سے بھی پاک ہے۔ کوئی اگر کہے کہ اللہ فلاں جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ رہتا ہے، اللہ آسمان پر ہے، اس طرح بھی کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے نا۔ جب جسم نہیں ہے تو جگہ بھی نہیں ہوگی، جسم کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے مان لیجئے یہ ہمارا جسم ہے، اس کے رکھنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے۔ یہ سامنے ہمارے ڈیسک ہے، یہ ایک جسم ہے، اس کو رکھنے کی جگہ کے لیے جگہ چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اس کے لیے نہ تو جہت ہے، جہت کا مطلب سمت، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ سب جہت سمت ہے، تو جہت بھی قائم نہیں کر سکتے ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ بھی اور مکان بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے ہے نا زمانہ بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ بہت رحیم تھا، آج نہیں ہے۔ اس طرح سے زمانہ کی قید لگانا بھی یہ درست نہیں ہے، وہ ہر زمانے میں برابر ہے اور اس کی صفت ہمیشہ جیسی تھی ویسی ہی رہے گی، کوئی حد بھی نہیں ہے اس کے لیے، اور کوئی شکل و صورت بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں شکل کا ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے، کسی نے ان کو دیکھا نہیں، اور کسی نے نہ کسی کو یہ حق ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت بیان کرے۔ حرکت و سکون ہے نا، جس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا، حرکت کرتے ہیں یا کہیں بیٹھے رہتے ہیں سکون کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماننا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حرکت، سکون یہ سب جسم کی خاصیت ہے۔ تو مخلوق جو کہ حادث ہے، مخلوق و حادث جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا وہ سب مخلوق ہے، یہ حادث ہے۔ حادث کا مطلب ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مخلوق کی صفات ہے، جیسے خواص ہے، خاصیتیں ہیں اور اس کی علامات ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہے نا بولنا یا اس کے حق میں کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ید، وجہ، ضحک وغیرہ الفاظ آئے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ پر یدن کا لفظ ہے اللہ کے لیے، ہے نا، وجہن کا لفظ ہے، ضحک کا لفظ ہے۔ تو یہ سب سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ ہاتھ ہماری طرح ہے، چہرہ ہمارے طرح ہے، یا اس کا کوئی چہرہ ہے یا وہ ہنستا ہے، یہ مفہوم نہ نکالا جائے، ہے نا، کیونکہ یہ آیات متشابہات ہے اور اس کے پیچھے پڑھنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ ان کے پیچھے، ان آیات کے پیچھے اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ جو آیات متشابہات ہیں اس کے پیچھے وہی پڑھتے جس کے دل میں کجی ہو، ہے نا، اور جس کے دل میں گندگی ہو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اس کے الگ الگ ترجمانے کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کیا جائے گا۔
قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ید، وجہ، ضحک وغیرہ الفاظ آئے ہیں، یہ اور اس طرح کے الفاظ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ ان کا جو معنی ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، اور ان سے اللہ کی جو مراد ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے یدن کا لفظ ہے تو یدن سے لفظ ظاہر تو یہ ہے کہ ہاتھ اس کا معنی ہے نا، تو ہم کو ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو معنی ان الفاظ سے ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ سے جو مراد لیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا کافی ہے، یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو۔ بلا ضرورت ان کی مراد کی جستجو میں پڑنا، کیا رب کی مراد اس میں ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس طرح سے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، بلا ضرورت ان کی تعویل کرنا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، جبکہ تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے، آدمی کو راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے، تو ہمیں ان کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ بس وہی ایمان رکھنا جو ہم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن یعنی گمراہی ہے، کجی ہے، وہی قرآن کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور بلا ضرورت یا غیر مناسب ان کی تعویل تلاش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہے۔ البتہ فلاسفہ، مجسمہ، مشبہہ، وہ گمراہ فرقے جو اللہ کو جسم یا جسم کی طرح مانتے ہیں۔ کچھ فرقے ہیں جس کو مجسمہ کہتے ہیں، یہ اللہ کو جسم مانتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اور کچھ مشبہہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صورت ہے، جس طرح کہ قرآن میں ضحک کا لفظ آیا ہے، وجہن کا لفظ آیا ہے، تو اس وجہن سے وہ گمراہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صورت ہے نا۔ رب نے فرمایا یدن مانے ہاتھ اسی کا ہو سکتا ہے جس کا جسم ہو، تو کچھ لوگ بھٹک گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو جسم ثابت کر دیا، مان لیا کہ اللہ کا بھی جسم ہے، تو یہ اس کو مجسمہ اور مشبہہ کہتے ہیں۔ یہ جو فرقے ہیں ان کے کچھ اعتراضات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، یدن ہے لفظ، تو یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو ان کے دلیل کے جواب کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ کہتے ہیں البتہ فلاسفہ، مجسمہ، مشبہہ وغیرہ باطل فرقوں کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے متشابہات میں مناسب تعویل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان کا ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ یہ تو ہمیں ہمارے اہل سنت و جماعت کو جو ہے گمراہ کریں گے، نوجوانوں کو یا جو تھوڑی بہت علم حاصل کیا ہے اس کو گمراہ کرے گا کہ بھائی یدن کا معنی ہاتھ ہے، گویا اللہ کا ہاتھ ہے تو جسم بھی ہوگا، اس طرح سے گمراہ کرے گا، تو ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو مختصر تعویل کرنے کی جو ہے نا اجازت دی گئی ہے شریعت میں۔ وہ کس طور پر؟ جیسے یدن کا ظاہری معنی ہاتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا معنی قدرت ہے، یہ کہیں گے کہ یدن بمعنی یہاں قدرت ہے۔ وجہن کا ظاہری معنی چہرہ ہے، وجہن معنی چہرہ عربی میں ہے نا، اور تو ہم کہیں گے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا معنی ذات ہے، وجہن کا معنی ذات، یعنی پورا جو اس اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے نا، وہ ذات مراد ہے۔ اس طرح لفظ استوا جس کا معنی ظاہر میں ظاہری معنی کسی چیز پر جم کر بیٹھنا، لفظ استوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ہے نا فرمایا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا استوا کا جو حقیقی معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے اور جہت سے پاک ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ محال ہے، اس لیے اس لفظ سے ملک اور غلبہ مراد لیا گیا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت مراد ہے اور اس کا غلبہ مراد ہے، کہ جم کر بیٹھنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا تمام چیز پر غالب ہے۔ اس طرح ضحک کا معنی ہنسنا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ ہے نا یہ لفظ آیا ہے ضحک، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہنسنا یہ تو محال ہے نا، تو اس کے لیے یہ معنی لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جب آدمی ہنستا ہے تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز سے وہ راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ضحک کا لفظ استعمال ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔ یہ ایک تعویل کی گنجائش کی گئی ہے، نکالا گیا، ورنہ اگر کوئی اعتراض نہ کرے تو ہمیں یہ جواب بھی نہیں دینا ہے، اس طرح کی پیچھے اس آیتوں کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ قدرت، اللہ تعالیٰ جو کا چہرہ ہے، وجہن کا لفظ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس طرح وہ مسکراتا ہے، کیسے مسکراتا ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ بھی ایک صورت ہے کہنے کی۔
وہ اپنے قدرت کاملہ کے مطابق ہے نا، دست قدرت بولتے ہیں، دست قدرت بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہے نا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، اگر رب تبارک و تعالیٰ کو آپ کی نماز قبول ہوگی رب کے ہاں تو ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو جنت دے گا تو وہ اس کا فضل ہے، اور اگر جنت نہ دے، سزا دے اس کے بدلے میں، تو وہ اس کا انصاف ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں کر جاتا ہے۔ نہ بندے کو نیکی پر ثواب دینا، نہ گناہ پر عذاب دینا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ پر فرض یا واجب نہیں ہے۔ نہ اس پر وہ کام کرنا واجب ہے جو بندے کے لیے مفید ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے حق میں یہ ضروری تھا ہمیں وہ نہیں دیا، یہ بھی اللہ پر واجب نہیں ہے۔ ہمیں 10 لاکھ کی ضرورت تھی، ہمیں یہ فلیٹ خریدنا تھا، زمین خریدنی تھی، اور رب نے ہمیں نہیں دیا، تو ہمارے فائدے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں وہی چیز دے، یہ اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ مالک کل حاکم مطلق ہے، مالک کل تمام چیزوں کا مالک ہے، حاکم مطلق یعنی کسی کا اس پر کوئی حق نہیں، کوئی دباؤ نہیں، وہ جو چاہے کرے، جو حکم دے، جو چاہے حکم دے، وہ اس کو مکمل اختیار ہے۔ ثواب دے تو اس کا فضل، اگر کسی کو ثواب عطا کرے تو وہ اس کو فضل سمجھے، عذاب دے تو اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ البتہ اس کی شان رحمت ہے اور کمال مہربانی ہے کہ وہ بندوں کو وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بوجھ ڈال دیا، ایسا کبھی نہیں کرتا، یہ اس کی شان رحمت ہے اور کمال مہربانی ہے۔ اس نے یہ وعدہ فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا، یہ رب نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ گناہوں پر عذاب دینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جو گناہ کیا ہے اس کا عذاب ہوگا، سزا اس کو ملے گی، اس کے بعد بھی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور کافروں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل فرمائے گا۔ لہٰذا اس کی رحمت سے مسلمان ضرور جنت میں جائے گا، لیکن کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ وعدہ خلافی عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کافر جو ہے وہ جہنم میں اور جو مسلمان ہے وہ جنت میں، تو جو بھی سزائیں ہوں گی سزا دینے کے بعد آخر کار ہے نا مسلمان جنت میں جائیں گے ہے نا، اور کافر یہ جہنم میں جائیں گے، یہ رب نے وعدہ کیا ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اس طرح سے دیگر جو عقائد ہم بیان کریں گے، ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔